وہ چیزیں جو متفقن علیہ کوئی بھی شریف آدمی جن کو صحیح نہیں کہہ سکتا وہ تو آج پابندی لگائیں. مثال کے طور پر یہ جو گندے رقص ہو رہے ہیں، جو آپ کے اسٹیج ڈراموں میں لیکچر گفتگو ہو رہی ہے، جو زو مانی گفتگو ہو رہی ہے، اس پر تو پابندی لگائی جا سکتی ہے نا. وہ اس کو تو کوئی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا. اسی طرح یہ پورنوگرافی کے اوپر بھی جتنی پابندی لگائی جانی چاہیے، میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی پابندی حکومت نے لگائی ہوئی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اقدامات تو خان صاحب کو فوری طور پہ کر لینے چاہیے. آصف صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کے جو ابھی حالیہ بیان کے اوپر آپ نے بات کی، اس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسی طرح مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اہم حکم دیا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ. اب مال یتیم کی ڈیفینیشن کو ایکسٹینڈ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال پر، کہ بیت المال بھی مال یتیم ہی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ بیت المال اور حکومتی خزانے میں لوٹ کھسوٹ بھی مال یتیم ہی کو کھانا ہے. دوسرے الفاظ میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کرپشن کے قریب بھی مت جاؤ. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. اب اگر آپ اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہمارا معاشرہ واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم نظر آتا ہے. ایک ہمارا طبقہ وہ ہے جو زنا اور فحاشی اور عریانی اس کو تو گناہ سمجھتا ہے، جو کہ باقاعدہ گناہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ مالی معاملات میں وہ ہنیم مریا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کو پرواہ نہیں. سود ہے، سود میں پڑے ہیں، باقی سب چیزوں میں. دوسرا ایک طبقہ ہے وہ مالی معاملات میں تو بڑا حساس ہے، کرپشن کو بڑا برا سمجھیں گے، اس کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے، لوگوں کے لیے موٹیویٹ بھی کریں گے. لیکن زنا اور فحاشی از اے پرسنل میٹر، اٹس ناٹ اے سیریس میٹر. صحیح. حالانکہ قرآن مجید بندہ مومن سے چاہتا ہے کہ یہ دونوں بیک وقت گناہ ہیں، ان دونوں پر غور کیا جانا چاہیے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ایسے حکمران، ایک ایسے لیڈر کہ جو کرپشن کے خلاف اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ فحاشی اور عریانی پر ایک بات کہی ہے. ہم اس کا پوری طرح خیر مقدم کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی شخص کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ اس کی حق بات کو بھی تم جھٹلاؤ. سیدھی سیدھی بات ہے. اور ہم اس وقت عمران خان صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل کریں. لوگ ان کے خلاف اگر احتجاج کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ فکر نہ کریں اور اس پر کہیں اٹن نہ لیں، پوری طرح اس پر ڈٹیں. لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ باتیں صرف کہہ دینا کافی ہیں؟ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف وہ تقریباً اپنی ہر تقریر میں بات کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی لوگوں نے کہا کہ شاید ایک ہی تقریر ہے جو ہر جگہ کرتے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے، کرپشن کے خلاف بات کی جانی چاہیے، لوگوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے، لیکن کیا اس پر وہ بس کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ نیب کے ادارہ، ایسٹس شو کرنا، قوانین، یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. آخر اس کے ذریعوں کو روکنے کے لیے بھی تو اقدامات کرتے ہیں نا. چاہے اس میں کتنا کارآمد وہ ذرائع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس میں کتنا کامیاب ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ادارے موجود ہیں، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی قانون سازی ہوتی ہے، لیکن مالی کرپشن کو تو اس اخلاقی کرپشن کو، زنا اور فحاشی کو روکنے کے لیے صرف ایک بیان ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت فحاشی کا. ایسے ہی ہمیں اس کے ذریعوں کو روکنے کے لیے پوری طرح قوانین، ادارے، یہ سب کچھ کام کرنے کے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی بات صرف وہ پیمرا کو صحیح معنوں میں فعال کر دیں نا تو بھی بہت بڑی خیر. ایسے ہی اب میں اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے جو فحاشی کی قسم بیان کی، اصل میں منکرات دو قسم کے ہوتے ہیں آصف صاحب. ایک منکر وہ ہوتا ہے جسے قرآن و سنت بھی منکر کہتا ہے اور عام جو معاشرہ ہے وہ بھی اسے منکر سمجھتا ہے. جس طرح چوری ہے، ڈاکہ ہے، یا جس طرح یہ پورنوگرافی وغیرہ آپ بتا رہے ہیں، کون سا مطلب ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا فرد ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. جبکہ دوسری طرف کچھ منکر ایسے ہوتے ہیں جسے قرآن و سنت تو منکر قرار دیتا ہے، لیکن معاشرہ ابھی اسے ذہنی طور پر قائل نہیں ہوا ہوتا اس کو منکر سمجھنے پر. تو پہلے ہم اس قسم پر بات کر لیں جس پر معاشرہ متفق علیہ ہے کہ یہ منکر ہیں. آپ نے نام لیے اس کے، پورنوگرافی ہیں، گندے فلمیں ہیں، گندے ڈرامے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. ان کو روکنے پر حکومت کیوں نہیں آ رہی ابھی تک؟ سوچنے والی بات ہے نا. کون سی چیز رکاوٹ ہے ان کو روکنے پر؟ کون سا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ مجھے اس کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ یہ تو پھر سیدھی وہی بات ہوگی کہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے. لما تقولون ما لا تفعلون، آپ ایسی باتیں کہتے ہیں کیوں ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح کی باتوں پھر غصہ بھی بعض اوقات آتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس پر تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے. ہاں، جو دوسری باتیں ہیں، اب میں اس طرف بات ختم کرتا ہوں اپنی. جو دوسری باتیں جس کو اللہ اور رسول اور قرآن و سنت تو منکر قرار دے رہے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ اسے بھی پوری طرح تسلیم نہیں کرتا. مثلا جس طرح آپ اشتہارات کی بات کر رہے ہیں یا ڈراموں وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو اسے فحاشی نہیں سمجھتا.
ٹھیک ہے اس میں شک نہیں ہے کوئی، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ جو نہیں سمجھتا، اس میں ہم دینی جماعتوں پر ایک بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان منکرات کے بارے میں آگاہی پھیلائیں، ہم لوگوں کو قائل کریں کہ بھائی ایمان کا لیول ان کا اوپر کریں، ان کی حساسیت کو بڑھائیں، لیکن حکمرانوں سے اس پر پھر بھی ہمارا یہ مطالبہ اور یہ توقع ہوگی کہ کم از کم وہ مخالف ذہن سازی کرنے والوں کی سرپرستی تو نہ کریں، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے، یا اس طرح کے معاملات جب آپ کریں گے، سبسڈی دی جائے گی، انہیں چھوٹ دی جائے گی ٹیکس سے، اور یہ سب کچھ معاملات ہوتے ہیں بہرحال۔ اب جب آپ اس طرح ان کی سرپرستی کریں گے تو پھر ان کی ذہن سازی عوام الناس کی کیسے ہوگی؟ تو پھر میں آخر میں پھر بات کہوں، ایک وہ منکرات جو متفق ہیں ان کو تو فی الفور روکنا چاہیے، اور جو دوسرے ہیں اس پر ذہن سازی کا کام کرنا چاہیے، اور مخالف ذہن سازی والوں کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے۔